یہ تصویر اسکرین پر دیکھیے اور میں اب آپ سے ایک ایسا شخص متعارف کرانے جا رہا ہوں جنہوں نے اپنی ایج ریورس کی ہے. یہ ان کی 10 سال بعد نہیں 10 سال پہلے کی تصویر ہے. اور اب میرے سامنے ہے بابر بچا. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. سر یہ بتائیں آپ نے اپنی عمر کو بیک گیئر کیسے لگایا؟ سر بڑھاپا جو ہے وہ آ رہا ہے اب ہمارا 30 سال کے بعد. ایک نارمل 30 سال کا آدمی جو ہے اس کا مسل گرنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی بونز کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اس کی سکن سیگ کرنا شروع کر جاتی ہے. ہم لوگ جہاں 80 سال کی عمر ہم جی رہے ہیں وہاں انٹرمیشن جس کو کہتے ہیں ہاف ٹائم سے پہلے ہم لوگوں کی حالت ہو رہی ہے خراب. ہم ہو رہے ہیں اوبیس. ہمارا لائف سٹائل اس قسم کا ہے کہ ہم ہو چکے ہوئے ہیں کمزور. مسل کا جو بیسک رول ہے وہ یہ ہے کہ اف یو ڈونٹ یوز اٹ یو لوز اٹ. اچھا, زبردست. اور ہم لوگ کیونکہ اپنے مسلس کو ٹرین نہیں کر رہے, ہم لوگ حرکت نہیں کر رہے, اچھی موومنٹ ہماری نہیں ہے, اس وجہ سے ہم لوگ اپنی ایج کو صرف فاسٹ فارورڈ کا بٹن دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اس پہ تھوڑا سا پہلے پاز لگایا اور پھر ریوائنڈ دبایا. سر آپ کی کرنٹ ایج کیا ہے اف یو ڈونٹ مائنڈ؟ آئی ایم 39 ایئرز اولڈ سر. تو ان کی عمر 39 ہے, تقریباً 40 سال کی. اور جب یہ جو ان کی پہلے کی پکچر ہے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس ٹائم تھی جب ان کی 29 ایج تھی. 29 ایج تھی. اب آپ کمپیریزن کر لیں کہ انہوں نے اپنی عمر ریورس کر لی. یہ آپ سب بھی کر سکتے ہیں. میرے ساتھ سامنے خواتین آتی ہیں 32 سال 34 سال عمر ہوتی ہے اور بہت زیادہ ویٹ پٹ آن کر لیتی ہیں, اسٹریسز کی وجہ سے پٹ آن کر لیتی ہیں, ایکسرسائز نہ ہونے کی وجہ سے پٹ آن کر لیتی ہیں. اچھا بابر بھائی, نو ڈاؤٹ آپ نے اتنی زبردست جم کی چینز بنائیں اور بچ ایتھلیٹکس کا جو نام ہے وہ تصاویر لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ چیزیں اپنی جگہ ورتھ اپریشیٹنگ. لیکن عورت آ کے شکایت کرتی ہے کہ میں تو ایک گاؤں میں رہتی ہوں ڈاکٹر صاحب, میں پنڈ میں رہتی ہوں, آئی کین ناٹ ڈو ورک آؤٹ, اور میرے 4 بچے ہیں, شادی کے بعد تو موٹے ہی ہونا سی, پیٹ نکل ہی آنا سی. کیا کہیں گے ان کے لیے؟ ان کو سر سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اگر اپنی فٹنس پہ کام کرنا ہے آپ ایک کمرے میں کر سکتے ہیں. بیسک اسٹرینتھ ٹریننگ ایکسرسائزز جس میں پش اپ ہوتا ہے جو نہیں کر سکتا وہ کسی ایلیویٹڈ اسپیس پہ, کسی ٹیبل کے اوپر, کسی دیوار سے کر سکتا ہے. جو آپ کا سب سے بڑا مسل آپ کی باڈی میں ہے وہ آپ کی ٹانگیں ہیں. آپ باڈی ویٹ اسکواٹس کسی چھوٹے جیل کے چھوٹے سے سیل میں بھی کر سکتے ہیں. آپ لنجز کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں. میرا کلائنٹ پہلے 1 مہینے جس نے کبھی ایکسرسائز نہیں کی ہوتی اس کو میں صرف باڈی ویٹ ایکسرسائز سے لے کے آتا ہوں, اور سر پاسبل ہے. میں خود 2 3 ہفتے جب جم نہیں جاتا میں کہیں ہوٹل روم میں ورک آؤٹ کر لیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہے. کام کا مسئلہ یہ ہے سر کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا, اور ہم لوگ طریقہ لوگوں کو بتاتے بھی نہیں ہیں کیونکہ ہمیں خود اس پروسیس پہ بھروسہ نہیں ہے. ہمارے ٹرینرز خود سمجھتے ہیں کہ یار بنا ٹارچر کیے تو فرق پڑے گا ہی نہیں. اچھا, ٹارچر کرنے سے سر فرق پڑتا ہے شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم نہیں پڑتا. اور لانگ ٹرم لوگوں کو ہو جاتے ہیں سائیکولوجیکل ایشوز. لوگ فٹنس سے نفرت کرتے ہیں, لوگوں کو ڈائٹ کے ورڈ سے نفرت ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں تو مشقت ہے, جم میں جائیں, اتنی پین لیں, نو مطلب وہ تو ٹھیک ہے ایک, لیکن وہ آپ نے بات کی نا کہ میں نے ٹرینرز کو دیکھا ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر کلائنٹ جب آ کے کہے گا کہ 2 مہینے میں مجھے ایسی فزیک چاہیے کہ اگلا مجھے پہچان نہ پائے, تو اس 2 مہینے میں جو وہ کام کرے گا, جو گھنٹوں جم میں گزارے گا, جو فاقے کرے گا, اس کے بعد وہ یہ ضرور کہے گا کہ کام مشکل ہے. لیکن کام مشکل وہ نہیں ہے, کام مشکل وہ ہے جو آپ نے اس کو اپنے لیے بنا دیا ہے. اس کو کام کو کرنے کا آسان طریقہ بھی ہے. وہ آسان طریقہ ہم لوگ پریچ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ سر وہ سیکسی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یار کنسسٹنٹ آپ رہیں اور ایفرٹ کرتے رہیں تو رزلٹ آپ کو ملے گا. یہ بتانا کسی کو کوئی اس پہ زیادہ آپ کو اٹینشن نہیں دیتا. صحیح, کیونکہ اٹریکٹیو نہیں ہے. ایڈورٹیزمنٹ تو بنتی ہے 4 ہفتے میں آپ کو آپ کا گول, 2 ہفتے میں ایبس, یہ والا سپلیمنٹ یوز کریں آپ کی ابھی میٹابولزم تیز ہو جائے گا. اچھا, ڈو دے ورک؟ یہ اس طرح ہے کہ 2 مہینے میں کوئی ٹیکا آ جائے, کوئی سپلیمنٹ آ جائے, 6 پیک ایبس بن جائے؟ مسئلہ یہ ہے سر کہ اپنے آپ کو ٹارچر کرنے سے فرق پڑ جاتا ہے. پڑ جاتا ہے 1 مہینے میں بھی ایبس ٹھیک ہو سکتے ہیں. سر اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن آپ کریں گے کیا کہ آپ کریں گے فاقے. آپ کریں گے جس کو کہتے ہیں فٹنس کی سب سے بڑی مت ہے
کہ جس نے وزن کم کرنا ہے یو نیڈ ٹو ایٹ لیس اینڈ موو مور. ایک نوکری پیشہ آدمی آپ کو کہے گا میں ملینئر نہیں ہوں, آپ اس کو کہتے ہیں آپ ایسا کریں, آپ پیسے خرچ کرنا کم کریں اور بچانا شروع کر دیں, آپ ملینئر بن جائیں گے. بن جائے گا وہ سر. اسی طرح ایک بندہ جس کا میٹابولزم ہی صحیح نہیں ہے, اس کی باڈی ایسے ہے جیسے کہ ایف ایکس کو بھگائے چلے جا رہے ہیں, کتنا پیٹرول خرچ کر لے گی یار. آپ کا میٹابولزم سٹال کر گیا ہے, اس کو آپ کہیں کہ یار ایٹ لیس موو مور, تو باڈی کیا کرے گی؟ باڈی کے ساتھ جب زیادہ آپ زیادتی کریں گے تو وہ کیا کرے گی سر, آپ کی گاڑی میں لگا ہوتا ہے ایکون موڈ. آپ کی گاڑی جو ہے پیٹرول سیونگ کے لیے آپ کے سسٹمز بند کرنا شروع کر دیتی ہے. اسی طرح آپ کی باڈی کیا کہتی ہے یار اس کو تو بچے پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹیسٹ بند کر دو. اس کو تو یار ڈائجیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے, کھانا تو کھاتا نہیں ہے, ڈائجسٹ سسٹم بند کر دو. وہ باڈی آپ کی اتنی سلو ہو جائے گی اس زیادتی کے چکر میں کہ آپ ایکچولی اپنا میٹابولزم سلو کر رہے ہیں, تیز نہیں کر رہے. ایک بڑا اہم سوال کرنے لگا ہوں سر, آپ نے اتنا فٹنس لیول جو اچیو کیا, ایک تو عرصہ کتنا لگا, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ موٹیویٹ خود کو کیسے رکھیں, مطلب مینٹین کرنے کے بعد. میں کتنے لوگوں کو دیکھا ہے وزن کم کرتے ہیں اس سے ڈبل موٹے ہوئے ہوتے ہیں, بعد میں ویٹ گین کر لیتے ہیں. موٹیویٹ یہ مسئلہ ہم سب کے ساتھ ہے کسی نہ کسی طور, روٹینز ایسی ہیں, چیزیں ایسی ہیں, تو ہاؤ یو موٹیویٹ یور سیلف؟ سر سیلف امپروومنٹ کے دو طریقے ہیں. آپ اپنے آپ سے نفرت کر کے اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں کہ میں آج اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے 2-3 گالیاں دوں اور بولوں تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, تم کہاں کھڑے ہو, یہ کیا پیٹ ہے, یہ کیا تم ہو. اس نفرت کے ساتھ آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. یا آپ جیسے اپنے بچے کے ساتھ کریں گے, اپنی والد والدہ کے ساتھ کریں گے, آپ پیار سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں. جب آپ کو اپنی سیلف امپروومنٹ پیار کے تھرو آتی ہے, آپ اپنے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, تو یہ فٹنس کام کرتی ہے. ہیٹ کے چکر میں سر ہوتا ہے ٹارچر ہے. آپ کا بچہ آپ کو کہتا ہے میں اسکول نہیں جاؤں گا, کیا آپ اس کو گندی گندی گالیاں دے کے بھیجتے ہیں؟ نیگوشیٹ کرتے ہیں نا, نہیں بیٹا 2 بجے چھٹی ہو جائے گی, چلو کوئی بات نہیں, چلے جاؤ. اسکول میں پتا ہے تمہارا وہ والا دوست آیا ہوا ہے, وہ کل کہہ رہا تھا دانیال کا ہے. تو دیر آر اسپیسیفک ویز کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے آپ سے بات کرنی چاہیے. اور سیلف امپروومنٹ میں سر سب سے اچھی بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے, بی پراؤڈ بٹ نیور سیٹسفائڈ.